بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ماہ رجب کی 27ویں شب کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ یہ وظیفہ ان میرے خاص طور پر بہن بھائیوں کے لیے ہے کہ جن کی کوئی حاجات پوری نہیں ہوتی ہیں، تو آج دعائیں پوری کروانے کا دن آ چکا ہے۔ اپنی حاجات کو پورا کروا لیجئے، کیونکہ یہ ایسا دن ہے جب حاجات کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، بے شک تمہارے نام شناخت کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت طریقے سے درود پاک پڑھو۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلانے اور اپنے دیدار سے مشرف فرمانے کا مقصد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دل جوئی اور تسکین خاطر تھا، کیونکہ آپ کی طرف سے دعوت توحید دیے جانے کے بعد کفار جفاکار کی طرف سے لگاتار ظلم و ستم کے انبار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت بے قرار تھے۔ اس سفر مقدس کے تمام احوال و واقعات خواہ انعامات الہی سے ہوں یا آسمانی سیر و سیاحت سے متعلق ہوں، خواہ انبیاء و ملائکہ کے عالیشان استقبال سے تعلق رکھتے ہوں یا جنت و دوزخ کے مشاہدات سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کی سیر کے دوران کروڑوں عجائبات قدرت ملاحظہ فرمائے، جنت میں تشریف لے جا کر اپنے غلاموں کے درجات و مقامات ملاحظہ فرمائے، نیز جہنم کا معائنہ فرما کر جہنمیوں پر ہونے والے دردناک عذابات بھی دیکھے، اور پھر ان میں سے بہت کچھ امت کی ترغیب و ترہیب کے لیے بیان بھی فرما دیا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج ہوئی میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا 18 گنا ہے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا، کیا سبب ہے کہ قرض کا درجہ صدقے سے بڑھ گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سائل کے پاس مال ہوتا ہے پھر بھی سوال کرتا ہے، جبکہ قرض لینے والا حاجت کی بنا پر ہی قرض لیتا ہے۔ مروی ہے معراج کی رات جنت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چند بالا بلند محلات ملاحظہ فرمائے، جن کے بارے میں پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ غصہ پینے والوں اور لوگوں سے عفو و درگزر کرنے والوں کے لیے ہیں، اور اللہ عز و جل احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یاد رکھیے، غصہ بذات خود برا نہیں، ہاں غصے میں آ کر شریعت کی نافرمانی کرنا مذموم و ناجائز ہے، اور غصہ کرنے والا اس کا جذبہ بہت ہی زیادہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موتیوں سے بنے ہوئے گنبد نما خیمے بھی ملاحظہ فرمائے، جن کی مٹی مشک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، لمن ھذا یا جبریل، یعنی اے جبریل یہ کس کے لیے ہیں؟ عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے ائمہ اور مؤذنین کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل، رضا الہی کے لیے آذان دینے اور امامت کرنے کی کیا خوب فضیلت ہے کہ رب عز و جل نے ان کے لیے جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے خیمے تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمارے بھائیوں کو بھی ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ کا فرمانے باقرینہ ہے، جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کہی، اس کے جو گناہ پہلے ہوئے معاف ہو جائیں گے، اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرائے، اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ سفر معراج کی سہانی رات پیارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ کون ہے؟ کیا کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں۔ فرمایا، کوئی نبی ہے؟ کہا گیا نہیں۔ پوچھا، پھر یہ کون ہے؟ بتایا گیا، یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی، اس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا،
اور یہ کبھی اپنے والدین کو برا کہے جانے یا ان کی بے عزتی کی جانے کا سبب نہیں بنا۔ تو سبحان اللہ، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر الہی کی کثرت، مساجد سے محبت اور والدین کے لیے برائی کا سبب بننے سے بچے رہنا چاہیے۔ یہ تینوں اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت ہی محبوب ہیں۔ تو آج آپ سب کے سامنے ماہ رجب یعنی شب معراج کی 27ویں شب اور آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل لے کر میں حاضر ہوئی ہوں کہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو پورا کر دے گا۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور پھر آپ دیکھیں گے اس کی برکات کیا ہوں گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے صرف اور صرف چند نوافل پڑھنے ہیں۔ وہ نوافل آپ نے کس طرح سے پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت پڑھنی ہے، اور ہر جب آپ 2 رکعت مکمل کر لیں تو آپ نے التحیات پڑھنی ہے اور 12 ہونے پر سلام پھیرنا ہے، یعنی ایک دفعہ آپ نے 12 رکعت کی نیت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے 4 کی نہیں، 2 کی نہیں، 12 رکعت کی نیت کرنی ہے، اور ہر 2 جب آپ رکعت پڑھ لیں تو آپ نے صرف التحیات پڑھنی ہے اور پھر کھڑے ہو جانا ہے۔ اسی طرح آپ نے 12 پوری کرنی ہے۔ جب 12 رکعت پوری ہو جائیں تو آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے، 100 بار آپ نے استغفار پڑھنا ہے، اور 100 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد اپنی دنیا و آخرت سے متعلق جس چیز کی چاہیں دعا مانگیں، اور صبح کو روزہ رکھیں تو اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرما دے گا، سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ اگر آپ 12 رکعت نہ پڑھ سکیں تو آپ 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو رجب کی ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والوں کے لیے 100 برس کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور وہ آج ہی کی رات ہے، یعنی 27ویں رجب ہے۔ آپ نے اس عمل کو ہرگز اگنور نہیں کرنا ہے، اور دعاؤں میں حصہ لینے کے لیے صرف اور صرف روحانی وظائف چینل پہ اپنا نام اور ساتھ میں درود پاک لکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل 27ویں شب میں خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے، بہت زیادہ وسیع پیمانے پر۔ آپ لوگ بھی دعاؤں میں شامل ہوں اور ہمارا ساتھ دیں۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، سب کا نام میں نے ایک ایک کا نام دعا میں شامل کیا ہے، تو آپ دل آزردہ نہ ہوا کریں، آپ سب کا نام دعا میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کو اسی طرح سے پیار و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے، اپنا پیارا پیارا نام لکھنے، اور آپ میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام مشکلات پریشانیاں حل فرما دے، دور فرما دے، اور جو میری بہنیں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ پاک ان کو اچھے بر نصیب فرما دے، اور جو بیماریوں میں گھرے ہیں جی میری بہنیں میرے بھائی، اللہ پاک ان کی بیماریاں دور فرما دے، جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی تنگیاں دور فرما دے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔